والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. محترم حضرات، مسلمان آج کل جن پریشانیوں میں دوچار ہیں، جس طرح وہ ہر جگہ مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ سب پر روز روشن کی طرح آیا ہے. آج امت مسلمہ ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے. ہر جگہ اضطراب و مایوسی کے عالم میں ہے. قسم قسم کے اس پر حملے ہو رہے ہیں. طرح طرح سے اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے. کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر اس کا امتحان لیا جا رہا ہے. کبھی اس کے معصوم بچوں کو شہید، عورتوں کو بیوہ کر کے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. کبھی اس کے فکر و نظر پر حملہ کر کے اس کی جانچ کی جاتی ہے. یہ دنیاوی فائدہ نہیں ہے بلکہ خدائی قانون بھی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تم کو آزماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے، اس امتحان میں کون اعلیٰ انداز سے کامیاب ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، آج کا مسلمان ان سب آزمائشوں کے باوجود اسی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. وہ گرد پیش کے ماحول سے بے خبر ہے. اپنی کشتی حیات کو آگے بڑھا رہا ہے. اسے سوچنے کی فرصت نہیں، سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں. وہ صرف کھانے پینے اور سامان راحت جمع کرنے کی تقاضوں میں مصروف ہے. خدا کریم کو فراموش کر بیٹھے. نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو ٹھکرا دیا. اگر آج ہمیں فکر ہے تو اپنے پیٹ کی، آج ہمیں سوچ ہے تو اونچے اونچے اور بلند مکانات تعبیر کرنے کی، اگر آج ہماری خواہش ہے تو بڑے بڑے منصب اور عہدے حاصل کرنے کی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ تمام سامان راحت جمع کر کے پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اسے سکون کی منزلیں نصیب ہو سکتی ہیں. یہ اس کی خام خیال ہے. اگر اس کو سکون اور راحت چاہیے تو اس کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مل سکتا ہے. ایسے نازک حالات ہیں جبکہ چہارسال کے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر اسی وقت تغیر و تبدیلی پیدا کرتے ہیں جب وہ قوم خود اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرے. ہماری یہ تمنا ہو کہ ہم آکاش کی بلندیوں تک پہنچے، ستاروں پر کمندیں ڈالیں، پوری دنیا میں اسلامی انقلاب پیدا کریں، کائنات کی ساری چیز ایک ہی پروردگار کو اپنا مشکل کشا سمجھے، اسی کے آگے اپنا سر جھکائیں، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. حضرات، آپ کو یاد ہوگا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قسطنطنیہ پر فوج کشی کی گئی. قسطنطنیہ مشرقی کلیسا کا مرکز تھا، اس لیے رومیوں نے پوری مدافعت اور بھرپور حملے کی تیاری کی. مسلمانوں میں بھی اسلامی انقلاب کی وجہ سے زبردست جوش و ولولہ تھا. بار بار شوق شہادت کی تمنا لے کر آگے بڑھے. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قسطنطنیہ کی فتح کی خوشخبری رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. اس لڑائی میں جوش و جذبہ، حوصلہ اور استقامت کی ایک تصویر جب نگاہ کے سامنے آتی ہے تو دل دہل جاتا ہے، آنکھوں میں چمک سی دوڑتی ہے، ذہن و دماغ میں ایک ہلچل سی پیدا ہو جاتی ہے. یہ تصویر سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نحیف و نازار، لاغر و ناداں، کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ، بڑھاپے کا ضعف، جسم پر صرف گوشت کا نام نشان باقی ہے. لیکن اسلامی حمیت، دینی غیرت اتنی زبردست ہے کہ آپ جنگ کے لیے نکلے ہیں، راستے میں بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پیچھے لوٹ جائیں. آپ نے فرمایا کہ اگر مر بھی جاؤں تو گھوڑے کے پیر سے میری لاش کو باندھ دینا تاکہ دور تک اسلام کا نام روشن ہوتا رہے. یہ صحابہ کی زندگی تھی، یہ ان کے جذبے تھے. جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، آخری سانس جاری تھی جب ان کی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
تعالیٰ نے ان سے پوچھا اگر کوئی وصیت ہو تو آپ فرما دیں اس کو پوری کی جائے گی، تو آپ نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو سکے دشمن کی زمین میں لے جا کر دفن کرنا، تاکہ خدا کے سامنے کہہ سکوں کہ دشمن سے لڑائی کرتے کرتے انہی کی زمین میں دفن ہوا۔ میرے بھائیو، جب کوئی انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ٹھان لیتا ہے، یا جب کوئی قوم بے حسی چھوڑ کر میدان عمل میں آ جاتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی بے باکانہ جرأت، پلندانہ کردار اور اس کی پلندانہ کردار کے آگے سب کے سب جواب دے دیتے ہیں، لیکن اسے اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے عزائم اور استقلال میں پابندی اور آنکھوں میں بے باکی کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تعریف کرتا ہے۔ مسلمان آج جس قسم خوشی کا شکار ہے، دنیا انہیں تیز نظروں سے دیکھ رہی ہے، ان کے وقار کو چیلنج کر رہی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کے لیے وقت ہے کہ وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنی اصلاح، اپنے پڑوسیوں کی اصلاح، اپنے بچوں کی اصلاح اور پوری امت مسلمہ کی اصلاح کی فکر کرے، تب جا کر امت مسلمہ کے وقار کو، اس کے معاشرے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور تبھی ہمیں حقیقی دولت اور ابدی راحت نصیب ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس دھرتی پر اتارا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے یہاں ٹھہرنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں ہمارے جانے کا مقصد کیا ہے۔ جب انسان اس مشن کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے ہر کام میں، ہر فعل میں، اپنی زندگی کے ہر کام میں، چاہے وہ تجارت سے ہو، چاہے وہ کاروبار سے ہو، ہر زندگی کے اندر یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اور پھر ہم جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس چیز کو ہم اپنائیں، اس راستے پر ہم چلیں، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس چیز سے ہم بچیں اور اس راستے سے ہم ہٹ جائیں، اس راستے سے ہم کٹیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصروں میں کامیاب ہو۔ ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ علماء کرام آپ حضرات کو تفصیل سے بتائیں گے، میں صرف ان مہینوں کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جو رجب کا مہینہ ہوتا ہے، یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر انسان بیج بوتا ہے، اور جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، اس کی کھدائی کی جاتی ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے یہ مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ جو مہینے ہیں ان مہینے کے اندر اس طریقے سے بندہ ان مہینوں کے اندر تیار ہو جائے اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کو اچھی طریقے سے گزارے، قرآن کریم پڑھ کر گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کر گزارے۔ اس مہینے کے اندر آپ علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر انسان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ انسان جو اچھے اور برے اعمال کرتا ہے ان اعمال کے اندر اللہ تبارک ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ جس وقت میرے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ
بہت برکتوں والا مہینہ ہے. یہ مہینہ نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے. اس مہینے کی قدر کرے, اس مہینے کو غنیمت جانے. بہت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جن کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور وہ اس کو اچھی طریقے سے گزارے, قرآن کریم کی تلاوت کر کے گزارے. آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے کے اندر ایک دعا بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے, اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. وہ دعا یہ ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آپ علیہ السلام اس دعا کا اہتمام کرتے تھے, اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان سے پہنچا. اس لیے میرے بھائیو, ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, توبہ و استغفار کریں. کل کے دن ہم نے جو نیکی کی ہے اس کو ہم غنیمت جانیں, اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس پر ہم ندامت اور شرمندگی کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں, اور رمضان مبارک کے مہینے کو اچھی طریقے سے گزارے. نہ معلوم پھر ہماری زندگیوں کے اندر یہ مہینہ آئے یا نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہیں مسلمان کو تلوار کر دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.